سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق 8 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کی پھانسی کے بعد بغاوت شروع ہو گئی۔ پانڈے 34 بنگال انفینٹری ریجمنٹ کا سپاہی تھا۔ یونٹ نے 1856 میں چربی والی گولیوں کے استعمال سے انکار کیا تھا۔ اس زمانے میں توڑے دار بندوقیں ہوتی تھیں۔ جوانوں کو کارتوس دیے جاتے تھے جن میں بارود ہوتا تھا۔ جوان دانتوں سے کارتوس کا سر توڑ کر بارود بندوق کے پیپ میں بھرتے تھے۔ لوہے کی سلاخ سے بارود کو پریس کرتے تھے، پھر اس میں لوہے کی گولی پھنساتے تھے اور آخر میں نشانہ لے کر فائر کرتے تھے۔ بارود پھٹتا تھا اور اس کے پریشر سے لوہے کی گولی نکل کر ہدف کو اڑا دیتی تھی۔ یہ بندوقیں اور ان کے کارتوس بحری جہازوں پر برطانیہ سے آتے تھے۔ کارتوسوں کو عموماً 6 ماہ سمندری جہازوں میں رہنا پڑتا تھا، جس سے بارود گیلا ہو جاتا تھا، لہٰذا کارتوس مکینک کمپنیاں ان پلاسٹک یہ بندوقیں اور ان کے کارتوس بحری جہازوں پر برطانیہ سے آتے تھے۔ کارتوسوں کو عموماً 6 ماہ سمندری جہازوں میں رہنا پڑتا تھا، جس سے بارود گیلا ہو جاتا تھا، لہٰذا کارتوس مکینک کمپنیاں ان پر پلاسٹک کی جلی چڑھا دیتی تھی۔ یہ نئی ٹیکنالوجی تھی اور ہندوستانی ہزاروں سال سے نئی ٹیکنالوجیز کے خلاف تھے، لہٰذا کارتوس جب 34 بنگال ریجمنٹ تک پہنچے تو کسی نے مسلمان سپاہیوں میں یہ بات پھیلا دی، ان پر سور کی چربی چڑھی ہوئی ہے، جبکہ ہندو سپاہیوں کو بتایا گیا آپ جس چیز کو دانتوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں وہ گاؤ ماتا کی چربی ہے۔ اس افواہ کا یہ نتیجہ نکلا، مسلمان اور ہندو دونوں سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز عموماً ایسے معاملات خوش اسلوبی سے سنبھال لیتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک خر دماغ جنرل کلکتہ آ گیا تھا۔ اس نے باغی سپاہیوں کی کورٹ مارشل کا حکم دے دیا۔ اس کے نتیجے میں گورے اور مقامی سپاہیوں کے درمیان تصادم ہو گیا، جس میں گورے افسر مارے گئے اور یوں بغاوت پھیل گئی۔ بغاوت کا آغاز کیونکہ منگل پانڈے نے کیا تھا، لہذا گوروں نے اسے گرفتار کر کے 8 اپریل 1857 کو پھانسی دے دی۔ یہ خبر باہر نکلی تو بغاوت میں شدت آ گئی اور سپاہیوں نے گوروں کے اسلحہ ڈپو لوٹ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی گوروں کو مارتے دھاڑتے ہوئے دلی پہنچ گئے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر تخت نشین تھا۔ اس کی عمر اس وقت 82 سال تھی اور وہ ضعیف بھی تھا، بیمار بھی، اور اسے تلوار کو ہاتھ لگائے ہوئے بھی 30 سال گزر چکے تھے۔ وہ گھوڑے یا ہاتھی پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی کل سلطنت دلی تک محدود تھی۔ وہ اس سلطنت کے اخراجات بھی زیورات، جواہرات اور سونے چاندی کے برتن بیچ کر پورے کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بغاوت کو حقیقی آزادی سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا جب باغی سپاہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا مغل خاندان کے کسی ایک شہزادے کو تلوار چلانی نہیں آتی۔ شہزادے صرف 3 کاموں کے ایکسپرٹ تھے: کبوتر اڑانا، مشاعرے پڑھنا اور مجرے سننا۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس فوج تھی، مگر وہ فوج صرف ڈرم بجا سکتی تھی یا بادشاہ کو سلوٹ کر سکتی تھی، اسے لڑنا بالکل نہیں آتا تھا۔ سپاہیوں نے 20 سال سے تلوار بازی کی پریکٹس تک نہیں کی تھی، لہٰذا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بادشاہ کو سپورٹ دے کر ہاتھی پر بٹھایا گیا، لیکن وہ لال قلعہ کی ڈیوڑی میں ہاتھی کی پیٹھ پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے جرنیلوں کے لباس بھی پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر کی تلواریں بھی تھیں، لیکن وہ گوروں کی فوج کے پہلے حملے کا سامنا نہ کر سکے۔ باغی سپاہی لڑتے رہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے مرتے بھی رہے، مگر مغل شہزادے پسپا ہوتے رہے۔ نتیجہ ہزاروں لوگ مارے گئے، مغل سلطنت بھی ختم ہو گئی، ہندوستان بھی پکے ہوئے پھل کی طرح انگریز کی جولی میں گر گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، تیمور کی نسل 1857 میں لڑنے کے قابل کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ انگریز 1608 میں انڈیا میں آئے تھے۔ یہ صورت شہر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارتی کوٹھیاں بنائی اور آہستہ آہستہ پورا بنگال نگل گئے۔ انگریز نے اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بنا لی تھی اور یہ انڈیا کی پہلی آرگنائزڈ آرمی تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1857 میں یہ صورت شہر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارتی کوٹھیاں بنائیں اور آہستہ آہستہ پورا بنگال نگل گئے۔ انگریز نے اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بنا لی تھی اور یہ انڈیا کی پہلی آرگنائزڈ آرمی تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1857 میں بادشاہ بنا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے پیشکش کی، ہم آپ کی خادم یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو اپنی فوج پالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بہادر شاہ ظفر کو یہ آفر اچھی لگی۔ مغل بادشاہ فوجی بغاوتوں سے بھی تنگ تھے اور فوج کے اخراجات بھی زیادہ تھے، لہذا بادشاہ نے وہ آفر قبول کر لی، جس کے بعد کمپنی نے اسے بندوبست کی ایک شرط رکھ دی۔ انگریز کا کہنا تھا بادشاہ شاہی خاندان پر عسکری تربیت پر پابندی لگا دیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا مغل سلطنت میں ہمیشہ اندر سے بغاوت ہوتی ہے، اگر شہزادے ملٹری ٹریننگ لیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی وقت بغاوت کر دے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کا تخت چلا جائے گا۔ دوسرا، ہمیں مغل بادشاہ کو بچانے کے لیے مغل شہزادوں سے لڑنا پڑے گا اور یہ تیموری خاندان کی تذلیل ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بھی لاجیکل لگی اور یوں شہزادوں پر ملٹری ٹریننگ بین کر دی گئی، جس کے بعد شہزادوں کے پاس کبوتر بازی، مجروں اور مشاعروں کی صنعت بچ گئی اور وہ ان میں جوت گیا۔ دوسری طرف کمپنی کی پرائیویٹ آرمی کے سائز، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1857 آ گیا اور بادشاہ سے لے کر ولی عہد تک کسی کو تلوار بازی اور گھوڑ سواری نہیں آتی تھی اور یوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دنوں میں ڈھیر ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، بہادر شاہ ظفر نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ ہم اس ماڈرن دور میں وژن کی کمی کہہ سکتے ہیں۔ وژن کا تقاضا تھا۔ بادشاہ انگریز کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کو ذہن میں رکھ کر مغل فوج پر سرمایہ کاری کرتا، چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا، فوج کی تعداد بڑھاتا اور شہزادوں کی پرورش محلات کی بجائے چھاؤنیوں میں کرتا۔ وہ بے شک دن کے ایک حصے میں ابراہیم ذوق اور اسد اللہ غالب کی لڑائی کو انجوائے کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور گھوڑ سواری کی مشق بھی کرتا رہتا۔ یورپ میں رائفل تلوار کی جگہ لے چکی تھی۔ بادشاہ دلی میں رائفلوں کے کارخانے لگواتا، جدید بارود خانے بنواتا اور فوج کو نشانے بازی کی ٹریننگ دلاتا۔ اس سے یقیناً 1857 میں تاریخ بدل جاتی اور انگریز ہندوستان سے فرار ہونے پر مجبور ہو جاتا، لیکن بہادر شاہ ظفر کیونکہ وژن کی نعمت سے محروم تھا، لہذا وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکا۔ ہندوستان جیسے بڑے ملک کے لیے بڑی فوج اور اورنگزیب جیسے سپہ سالار ضروری ہوتے ہیں، اور اگر بادشاہ اور اس کی اولاد کا زیادہ وقت کبوتروں، شاعروں اور طوائفوں کے ساتھ گزرے گا تو پھر سلطنت نہیں بچ سکے گی، اور آخر میں بھی یہی ہوا۔ مغل سلطنت ختم ہو گئی اور پیچھے بہادر شاہ ظفر کے بیچارگی اور حسرت میں ڈوبے ہوئے چند اشعار رہ گئے۔ ہم بھی غلطی سے بہادر شاہ ظفر جیسی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ہم محدود وسائل کے باوجود تاریخ کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن بیٹھے ہیں۔ یہ بظاہر بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایک ایسا ملک جو آج تک لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا، جو اپنی کل آبادی کا تخمینہ نہیں لگا سکا، جو 75 برسوں میں ایک فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکا، وہ صرف $500 ملین لگا کر ایٹمی طاقت بن گیا۔ لیکن یہ اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری غلطی بھی تھی۔ ہم ایٹمی طاقت بنتے بنتے یہ بھول گئے تھے ایٹم بم بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اسے سنبھالنا اور بچانا مشکل ہوتا ہے، اور بچانے اور سنبھالنے کے لیے مالیاتی وسائل چاہیے۔ چین کی ایٹمی طاقت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ $34 ٹریلین کی اکانومی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل اور بھارت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی کھربوں ڈالر کی اکانومیز موجود ہے، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری ایکسپورٹ $30 بلین ہے، ہم $27 بلین فارن ریمیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں، اور ہماری امپورٹس $80 بلین ہے۔ ہمارے سرکاری اخراجات بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہے، اور ہم نے چوٹ کے اوپر ایک اور چوٹ قرضوں کی شکل میں بھی مار لی۔ ہم $130 بلین کے مقروض ہیں، اور ان قرضوں کا سود اور قسطیں ہماری کمائی کا 85% ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکا، ہم پٹرول، گیس اور بجلی کے معاملے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں، اور ہم نے اس بجلی، گیس اور پٹرول کا سوچ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور یہ سارے بوجھ مل کر ہماری گردن توڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس نازک صورتحال کو سمجھ جاتے، لیکن آپ ہمارا کمال دیکھیں، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ پاگل لوگ بھی اکٹھے کر لیے ہیں، اور یہ روز دھرنے دے کر پٹرول، گیس اور بجلی کا سوئچ بند کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دلی بھی لانا چاہتے ہیں جو کسی مسلط یا خوف کی وجہ سے کلکتہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ سارا کام کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جو مغل شہزادوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اور اب آخری سوال یہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بہادر شاہ ظفر کا نکلا تھا، لال قلعے یعنی ایٹم بم پر قبضہ ہو جائے گا، 10، 15، 20 لاکھ لوگ مارے جائیں گے، اور آخر میں حقیقی آزادی کا کتبہ بچ جائے گا۔
اس کتبے کے ساتھ ایک شخص اپنا سر ٹکا کر بیٹھا ہوگا اور وہ شخص کون ہوگا؟ وہ یقیناً بہادر شاہ ظفر ہوگا۔